السلام علیکم، نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ مجھے بہت سارے میرے سننے والوں نے اور چاہنے والوں نے یہ درخواست کی کہ آپ نے ارشد شریف کی شہادت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں دراصل ارشد شریف اپنا کام کر گیا، ہی از ہیرو۔ اس نے حسینی پات میری طرح اختیار کی تھی، اور جیسے میں بالکل ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کسی وقت میرے ساتھ کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں نے کوشش کی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ذرا میرے کیس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میرے بچے سیٹلڈ ہیں، میرے معاملات سیٹلڈ ہیں، ایج از آن مائی سائڈ فار ڈیتھ۔ اس کے کیس میں بیچارے کہ یہ ہے کہ بچے چھوٹے، 5 بچے ہیں، اور میں کل سوچ رہا تھا کہ کون ان کی کفالت ذمہ لے گا۔ کوئی بھی نہیں لے گا، سرکار لے گی کیا؟ جنرل جو بڑا اس کو فرنٹ فٹ پہ جایا کرتا تھا غفورہ، وہ کرے گا۔ وہ کرنی ہوتی اس نے تو وہ اسے کوئی ریفیوج ہی باہر دلوا دیتا۔ خود تو جا کے یہ فرسٹ کلاس سوداگروں سے لندن میں جیکٹیں لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اپنے بچوں کی فیسیں دلواتے ہیں۔ وہ بیچارہ در بدر پہلے دبئی گیا، ویزا نہیں تھا، کینیا چلا گیا۔ ادھر آپ کو پتہ ہے، مجھے اپنے اسکول کی ایک لڑکی یاد آتی ہے کہ ہم سینئر کیمبرج میں جب گئے کیتھیڈرل اسکول میں، تو ایک لڑکی نے ہمیں کینیا سے جوائن کیا۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ لڑکی تھی، بڑی اوپن قسم کی تھی۔ وہ کہتی جی کہ میں 8 سال کی عمر میں سگریٹ نوشی شروع کی، 10 سال کی عمر میں میں نے ڈرگس نشہ کرنا شروع کیا، اور 12 سال کی عمر میں باقاعدہ ہم بستری شروع کی۔ اور ہمارے ادھر اسکول کے 2-3 سال کے دور میں ہی مصوفہ ایک کرسچن لڑکے کے ساتھ ہم بستری میں پریگننٹ بھی ہو گئی، اور وہ باقاعدہ پیٹ لیے پھرتی ہوتی تھی۔ تو کینیا میں تو دیر آر نو مورلز، نتھنگ۔ ہاں، پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کینیا کے ساتھ، یہ جمال خشوگی جیسا قتل ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے جب جمال خشوگی قتل ہوا تھا تو تازہ عمران خان نے محمد بن سلمان کی کار ڈرائیو کی تھی۔ اصل مجھے چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے، افسوس ہے کہ یہ فیلنگز، یہ کانشنس، یہ مورلز آر مسنگ فرام دا سوسائٹی۔ اگر کل کی شہادت پر یہ انفیکٹ جتنا بڑا واقعہ تھا، ایک پاکستان میں پرسوں کی بلکہ کہرام مچ گیا ہوتا، ایسا نہیں ہوا۔ ایک ایرانین، میں 2013 میں کوئٹہ میں تھا تو مجھے ملی، وہ کہتی کہ ایک بندے نے میرے سے بڑا فراڈ کیا، 30 لاکھ روپیہ میرے سے لے لیا اور کہا ہم آپ کو کینیڈا پہنچا دیتے ہیں وایا کوئٹہ آئے، اور ادھر ایئرپورٹ پہ جناب پہنچے فلائٹ کے لیے اسلام آباد کی، اور اسلام آباد وہ موجود تھا، اور اسلام آباد وہ باہر کھڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جعلی ویزے ہیں آپ کے کینیڈا کے، اور انہوں نے اندر دے دیا۔ بیچاری چھوٹی چھاٹی، اس نے سوچا کہ اب کیا جائے، یہ 40-50 لاکھ بھی چلا گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ کوئٹہ میں ایک بیوٹی پارلر بنایا جائے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ وہاں آرمی ہے، سول بیوروکریسی ہے، بڑے شوقین بابے ہیں، لوگ ہیں۔ تو اس نے بڑا اچھا دھندا کیا، اور کہتی کہ مجھے پاکستان اتنا زیادہ پسند ہے، میں پاکستان کی نیشنلٹی بھی لے لی ہے۔ کہتی کہ ادھر 2 چیزیں بہت اچھی ہیں پاکستان میں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی چیز کرنی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، وہ آگے سے مجھے جواب ملا سب چلتا ہے، یہاں پاکستان میں سب چلتا ہے۔ اور کہتی وہ ٹھکا ٹھک ہوتا رہا، چیف سیکرٹری میرا دوست ہے، چیف منسٹر میرا دوست ہے۔ مجھے تو کہتی میرا باپ مر گیا تھا تو یہ جو مراسی سے جو پیسے کھا گیا تھا، یہ کیا بجو سا سرامان جس نے وہ جیل بھی بنائی ہوئی ہے، بڑا ٹویٹر پہ ٹپ رہا ہوتا ہے، تو کہتی اس نے ادھر بھجوا دیا تھا جناب صاحب اپنا ایران ملنے کے لیے اپنی پروٹیکشن میں۔ تو کہتی یہ آ جاتے تھے، یہ بوتلیں لے کے شرابوں کی میرے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ ایک اس نے کہا کہ سب چلتا ہے، دوسرا اس نے کہا سانو کی، اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو آگے سے افسر جواب دیتا ہے سانو کی۔ تو پاکستان اس پہ چل رہا ہے، باہر کے ممالک اس پہ نہیں چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت بڑا فرق بتاتا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں آ رہا ہے۔ مودی نے بڑی
اس کی سناک کی، رشی سناک کی بڑی تعریف کی اور بڑا اسے چائڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہندو ہے. اس پہ سارے جناب صاحب ٹوریز پڑ گئے کنزرویٹیوز. انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی، تو ماما لگتا ہے، وہ تو ہم نے بنایا ہے. بیسیکلی تو صحیح بات ہے کہ کنزرویٹیوز نے وہ اسے بنایا ہے. تو ڈیموکریٹ ہے بدماش حرام زادے. تو وہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کو جو چور ہیں تو ان کا حصہ ہے. وہی جس طرح وہ بنا تھا اپنا میئر، ایک پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا، تو اس کو بھی جناب مسلمانوں نے بہت سر پہ اٹھایا. اس نے کہا آرام سے بیٹھو، آئی ایم ہیئر فار سم مورلز، فار پرنسپلز، اخلاقیات کی بات کرنے کے لیے، کانشنس کی بات کرنے کے لیے. آرام سے بیٹھو تم. اور واقعی وہی ہوا. وہ دوسری دفعہ بھی میئر کے لیے الیکٹ ہو گیا. آج کل بھی وہ لندن کا میئر ہے. لندن کا میئر مسلمان ہے اور برطانیہ کا پرائم منسٹر ہندو ہے. اس سے زیادہ تماچ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ برٹش کالونی جو بنی تھی، یہ برٹش امپائر کو، اس سے زیادہ گوروں کو تماچ کیا پڑ سکتی ہے. ادھر امریکہ میں بھی ان کے ساتھ یہی حال ہونا ہے اور ہو رہا ہے. ادھر یس ڈیموکریٹس نے اس کو بھانپتے ہوئے کمالا ہارس کو بنایا، جو کہ اپولوجیٹک ہے. ہی ڈزنٹ ریپریزنٹ ایکچولی اینڈ فائٹ دیئر کیسز. کل میں ٹائم میگزین میں ایک بہت زبردست آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی پولرائزیشن امریکہ میں پہلے شاید لنکن کے وقت ہوئی تھی، ابراہم لنکن کے، اور اس نے ایک منترا دیا تھا، اس کا ایک حل دیا تھا، وہ بہت زبردست تھا. وہ حل یہ تھا، انہوں نے کہا جناب، اس نے کہا کہ کانشنس، لیٹس گیٹ بیک ٹو کانشنس. ہم اپنی ضمیر کی طرف واپس جائیں، بجائے بینگ ریپبلکن، ریڈ، بلو، وائٹ، بلیک. لیٹس گو بیک ٹو آر ضمیر. تو یہی ہوا ہے. آپ دیکھ لیں جی کہ مطلب وہ جیت گیا. اس وقت بھی موومنٹ از فار دا کانشنس، فار دا مورلز. اور اس وقت اسرائیل کی جتنی ٹھکائی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کبھی پاسٹ میں اسرائیل کی اتنی ٹھکائی نہیں ہوئی، بیکاز آف دا رائزنگ مورلز اینڈ کانشنس امنگ انڈیویژولس. کانشنس انڈیویژولس میں ہوتی ہے، کولیکٹیو کانشنس نہیں ہوتی ہے. کولیکٹیو کنسنسس ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیویژول کانشنس اینڈ سوشل کنسنسس فار پازیٹیوٹی واز نیور بلڈ ان پاکستان. انڈیویژول کانشنس مسنگ تھی. آپ دیکھیں ارشد شریف کے کیس میں there was no individual conscience. اور تبلچی سے تو اس کے دوست تھے جن کے ساتھ وہ رات کو محفلیں اڑاتا تھا، یہ اپنا کیا نام لیتے ہیں، کلاسرا جیسے. اور اس نے دوسری بیوی وہ کی تھی جس کو میں نے ٹویٹر پہ بلاک کیا تھا. واہیات قسم کے وہ پوسٹ کرتی تھی نظریات. تو یہ بہت عجیب سے معاملات ہیں. وہ بیچارہ تنہا لڑا، تنہا رہ گیا. مجھے تنہائی کا ہے. آپ دیکھیں کولمبیا کا صدر بہت زبردست ہے، ڈیموکریٹس کی طرف سے الیکٹڈ ہے، ایبورشن کا حمایتی ہے. جو کنزرویٹیوز کا یہ ڈکٹیٹوریل پریزیڈنٹ ہے وینیزویلا میں، وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، مدورو کو. وہ گائیڈو کو نہیں سپورٹ کرتا جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، جو الیکشن جیتا ہے. اس نے کہا نو 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 نو، وہ مورلز کی. اب مستقبل میں بات ہوگی مورلز کی، بات ہوگی پرنسپلز کی. جناب صاحب یہ واہیاتیاں اب نکل جائیں گی. اب جنرل باجوہ نے کیا پاغفورے کو آگے کر دیا. اس کو کہا کہ تو تھوپا پوپا کر اور پاغفورہ ذرا نون لیگ کی چمڑی اتارے. جناب یہ آپ کے پالے ہوئے سارے کتے ہیں. یہ الطاف حسین، نواز شریف، یہ بلاول وغیرہ، یہ سارے آپ کے پالے ہوئے کتے ہیں. منظور پشتین حرام زادے سارے ہیں. بٹ آپ لکی ہیں. عوام میں انڈیویجول کانشنس لیولز جو ہیں دے آر ٹو بیڈ. وہ ہے سانو کی، سب چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوٹ مار پروگرام ہے. لہٰذا آپ نے اپنا عمل کینسی مار دیا. 3 cheers ٹو جی ایچ کیو نے مارا ہے. بڑا میں اس میں کلیئر ہوں. یہ تھوپے پوپے کے لیے آصف غفور کو کہا گیا اور نواز شریف کا نام ہے. جی ایچ کیو نے جناب صاحب ارشد شریف کا قتل، جنرل باجوہ کے ہاتھوں جنرل ارشد شریف کا قتل ہوا. تو اپنی ضمیر کو جھنجھلائیں ذرا اگر پاکستان کو بچانا ہے. ہم تو ادھر کمفرٹیبل، میں بھی ایگزائل میں بیٹھا ہوں ارشد شریف کی طرح، اور ہم تو یہ جنگ کر رہے ہیں. ہمارے یہ آپ کے بچوں کی جنگ ہے، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے